کہ رب کریم اپنے بندے سے کس کس شکل میں کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ رب کریم تمام انسانوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے کلام اللہ کے ذریعے، یہ تو ایک شکل ہے، اور کلام اللہ کے ذریعے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کلام اللہ کے ذریعے رب کریم ہر انڈیویجول انسان سے بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ یعنی آپ جس کیفیت میں، جس حالت میں، اپنے ذہن کی جس کنڈیشن میں، اپنی پریشانی کی جس حالت میں آپ قرآن کریم کھولیں گے اور اس میں اس مسئلے کا جواب ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ اللہ سے دعا کر کے قرآن کھول کے بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ابھی آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ میں اس میں پھنسا ہوں کیا کروں، اور ابھی یہ آیت آئی کہ بھائی تم ان کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرو اور ان کو یہ نہیں کرو اور ان کو یہ کرو۔ آپ کو بعض اوقات حیران ہوں گے کہ آپ قرآن کی ایک ایسی آیت ملے گی، آپ کو پتہ لگے گا جب وہ تم سے یہ کہیں تو تم یہ نہیں سمجھو اور تم یوں کرو اور تم یوں کرو، تو آپ کہیں گے ایگزیکٹلی میں تو یہی پریشان تھا کہ وہ فلاں مجھ سے یہ کہہ رہے تھے اور میں ابھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، قرآن کی آیت مجھے بتا رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہ میرے لیے آئی ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ انڈیویجول لیول پر اس طرح کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ دوسری چیز جو رب کریم ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، جو کچھ ہماری زندگی میں ڈیلی بیسس پر ہوتا ہے وہ رب کریم کی ہم سے کمیونیکیشن ہے۔ جو کچھ ہماری زندگی میں ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے وہ رب کریم کی ہم سے کمیونیکیشن ہے۔ آپ صبح اٹھے اور آپ کی زندگی میں جو جو چیز ہو رہی ہے آپ اس کو، بس اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ نیگیٹیوٹی کے اگر مریض نہیں ہیں تو آپ اس کو ٹھیک سے انٹرپریٹ کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر آپ خدا نخواستہ وہم اور نیگیٹیوٹی کے مریض ہیں تو پھر تو آپ کو بلی سامنے سے گزری تو آپ نے کہا آج کا دن اچھا نہیں ہے، اس قسم کی حرکتیں ہوں گی، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن اگر پازیٹیو ہیں اور وہم نہیں ہے تو جو کچھ، مثال کے طور پر آپ کے بچوں کی پیدائش کا جو آرڈر ہے، آپ کے بچوں کی پیدائش میں جو وقفہ ہے، یہ اللہ کی آپ سے ایک خاص کمیونیکیشن ہے۔ آپ کو آپ کی جس ایج میں آپ کے جس انسان کا آپ سے دور ہو جانا ہے، جس ایج میں نئے انسان کا آ جانا ہے، جس ایج میں ایک خاص واقعہ ہونا ہے، کسی کا انتقال ہو جانا ہے، یہ سب رب کریم کی کمیونیکیشن ہے۔ تو جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ رب کریم ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ تیسری شرط ہے کہ اس میں اگر بندہ جو ہے وہ بہت نیک اور بہت اللہ کا عبادت گزار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعض اوقات ایسے خیال اور ایسی عطا فرماتے ہیں، ایسی فکر عطا فرما دیتے ہیں، ایسے خیال عطا فرما دیتے ہیں، ایسی دل میں بات پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی، لیکن یہ اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک مطلب۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ خواب جو ہے، ایک بہت نیک انسان کا خواب جو ہے وہ بھی اللہ اور بندے کے کمیونیکیشن کی ایک شکل ہے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ کوئی بھی انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سے وہ اپنی بات کہتا ہے، اللہ اس کی بات کا جواب جو ہے، یعنی دعا میری پوری ہوئی یہ بھی میری بات کا جواب ہے، دعا پوری نہیں ہوئی یہ بھی میری بات کا جواب ہے۔ یعنی میں نے اللہ سے یہ مانگا، اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا، تو اب آپ کو یہ فوراً یعنی اللہ نے تو کمیونیکیٹ کر دیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یعنی یہ تو اللہ نے تو اگر میں نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے یہ دے دیجیے اور اللہ نے وہ مجھے نہیں دیا، تو اللہ تو کمیونیکیٹ کر چکا نا کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا پھر اس چیز کے ملنے کا یہ مناسب وقت نہیں ہے، ممکن ہے بعد میں کبھی ملے۔ اللہ تو کمیونیکیٹ کر چکا ہے، ہم اس کی کمیونیکیشن کو نہیں سمجھ پائے، یہ پرابلم ہے۔